درود کے معنی رحمت یا طلب رحمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ اس نسبت سے یہ جہاں شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے کہ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، میں کس قدر درود شریف پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، البتہ زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں سارے کا سارا وظیفہ آپ کے لیے کیوں نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیرے غموں کی کفایت ہوگی اور گناہ بخش دیے جائیں گے۔ درود و سلام ایک ایسا محبوب و مقبول عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے اور دل و جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ صلاۃ و سلام کسی صورت میں اور کسی مرحلے پر بھی قابل رد نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ اگر نیک پڑھے تو درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر فاسق و فاجر پڑھے تو نہ صرف یہ کہ اس کی گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔